کوئی طرح کی جو جس کو نماز کا ذہن ہوگا وہ یہ کرے گا، لیکن یہ کہ ہمارے ایسے ایسے نالائق اسلامی بھائی ہیں جو میں نے دیکھے، اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، یہاں آتے ہیں نا، خصوصاً یہ ہمارے دیگر شہروں کے تو پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوتی ہے، فیضان مدینہ میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، نماز کے اوقات آ جاتے ہیں، یہ جا رہے ہوتے ہیں باہر۔ یہی حال ہمارے طلباء کا ہے، بیچارے طلباء بھی میں نے بارہا نوٹ کیا کہ جیسے میں آ رہا ہوں اپنی گاڑیوں میں مسجد کی طرف، جماعت کا وقت ہوا ہے، اور یہ ہمارے طلباء جو ہیں، یہ طلباء یا ہماری بعض ادارے جو ہیں نا، جیسے علمیہ ہے یا اس طرح کے ادارے کے اسلامی بھائی میں نے دیکھے ہیں، بھلے مدنی کا ٹائٹل ہوتا ہے، یہ مسجد کے اپوزٹ جا رہے ہوتے ہیں، الٹی سمت میں روڈوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں تک شکایتیں ملی ہے کہ مسجد میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ وہ کوئی برگر کھا رہا ہوتا ہے گاڑیوں پہ، کوئی پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں یہ گاڑیاں ہوتی ہیں نا، مسجد میں قریب میں نمازی مسجد ہوتی ہے، کوئی بازار عذر بھی نہیں ہوتا، عذر ہی ہوتا پکوڑے کھانے ہوتے ہیں، امامہ سر پہ ہوتا ہے، ایسوں کو تو میں الٹا لٹکا کے ماروں گا، تم کو دعوت اسلامی داخل کس نے ہونے دیا؟ تم میری دعوت اسلامی کو بدنام کرتے ہو۔ ہزار آدمی دیکھ رہے داڑھی منڈے اور ماڈرن کے، یہ دعوت اسلامی والے مسجد میں نماز ہو رہی ہے، باہر میں ریڈی لگی ہوئی ہے، یہ برگر کھا رہے ہیں۔ یہ خاص کر یہ پنجاب وغیرہ کے جو تربیت کے لیے آتے ہیں نا، تربیت کے نام پر یہ بہت اس طرح کے مسائل کرتے ہیں، ان تک تو میری آواز بھی کہاں پہنچے گی۔ ان دنوں میں کچھ بولتا ہوں جو یاد آتا ہے، نہیں بھی ابھی یہ باتیں مجھے اب شکایت ملی، پتہ چلا تو یاد آیا تو میں نے عرض کر دیا۔ طلباء کو تو میں نے 100 مرتبہ دیکھا ہے کہ نمازوں کے ٹائم پہ جا رہے ہوتے ہیں، مدرسین جا رہے ہوتے ہیں۔ اب مجبوری ہے میری، میں ایسے پرہیزگار عالم باعمل کہاں سے لاؤں؟ ان کو جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ بھی ہو، یہ میرا دکھ ہے، اللہ وہ دکھ کر دے، دور کر دے میرا۔ میں اسی لیے تو 12 ماہ کا شور مچاتا ہوں، 12 ماہ 12 ماہ 12 ماہ کا نمازی تو بنو تم یار، تم کو نماز کا درد تو ملے، دین کا اصل درد تو ملے، کہ صرف تنخواہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل جنت ہے، اور جنت کے لیے وہ نمازوں کا تاج چاہیے ہم کو۔ جنت کی کنجی نماز ہے، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسوں کی بھی ہمارے یہاں ایک تعداد ہے۔ عموماً باپا جو مدنی کام کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ ماشاءاللہ مدنی مذاکروں میں آنے والے یہ الگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ اس طرح جو ہے نا وہ نمازیں چھوڑنے والے کیا صبح صدائے مدینہ لگا رہے ہوتے ہیں باپا ماشاءاللہ جامعہ کے اندر ہی۔ لیکن جس کیٹیگری کی میں بات کرتا ہوں، نہ وہ مدنی مذاکروں کی دلچسپی، نہ ہفتہ وار اجتماع سے ان کو سروکار، نہ ان کو مدنی کاموں سے سروکار، ان کو بیچاروں کو کوئی ذہن یہ بنا دیتا ہے کہ پہلے پڑھ لو بعد میں مدنی کام کرنا۔ آج زندہ رہو گے نا، زندگی لکھوا لی ہے، پہلے پڑھ لو بعد میں کام کرو۔ اور جو مدنی کام کرتے کرتے جو مدنی بنتا ہے نا اس میں، اور جو بالکل یہ نہیں کہ اس طرح کا مدنی بنتا ہے نا، تو بین فرق محسوس ہوتا ہے، روشن فرق ہوتا ہے۔ تو میرا درد سمجھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو یہ اس کے لیے نماز، جماعت کی پابندی سب کرنا پڑے گا۔ اور اسی طرح نمازوں کے اوقات میں مسجد میں، چلو آپ کسی اور مسجد سے پڑھ کر آ گئے، مثال کے طور پر کہیں یعنی چلو یا 8:15 ہے، پڑوس میں 8:30 ہے، 1-8 کلومیٹر دور پر 8:30 ہے جماعت، اور آپ پہنچ جاؤ گے، لیکن اب 8:15 بجے یہاں سے قریب سے گزر رہے ہیں امامے کے ساتھ، عوام کو کیا پتا، عوام کی تنفیر کا باعث تو بنے گا یہ کہ دیکھو یار یہ مولانا ہو کر داڑھی اپنے مرکز میں نماز نہیں پڑھ رہا، یہ جا رہا ہے، نماز کس کو پرواہ نہیں ہے، دعوت اسلامی والے نماز نہیں پڑھتے، وہ جا کے وہ ڈھول پہنے گا، اس کا نقصان آپ کو ہوگا، مجھے ہوگا، دعوت اسلامی ہوگا، دعوت اسلامی کو ہوگا، مسلک اہل سنت کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ تو اس لیے حکمت عملی بھی کوئی چیز ہے، ایسے موقع پر آدمی چلنا پھرنا موقوف رکھے، نماز پڑھ بھی لیے تو کہیں چھپ جائے، اور مسجد میں آ کر نہ چھپے، کہیں اور چھپ جائے، مسجد کے آگے سے گزرے نہیں۔ اور یہ ریڈیو پر کھانا، اور یہ بالکل بازاری لوگوں کا طریقہ ہے۔ نمازوں کے ٹائم پر مجھے شکایت ملی، میرا خون جل گیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری بے بسی ہے، میں سمجھا سکتا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آپ بھی سمجھا کریں، اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو دیکھ لینا، محبت سے پیار سے عرفانی کرو۔ ایک تو آپ جماعت ترک کر کے ترک واجب کا باعث بنتے، اگر کوئی شرعی عذر وہ بتا دیتا ہے یا اس کی دلیل درست ہے
تو کم از کم اس کو پھر بھی تنفیر عوام کا باعث مت بنو. نفرت لوگوں کو ہوتی ہے کہ لوگوں کو کیا پتا کہ آپ نماز پڑھ چکے ہیں یا آپ کی فلاں مجبوری ہے. اس طرح کھائے بغیر کھائے برگر مر جاؤ گے, پکوڑے کھائے بغیر مر جاؤ گے, جان بچانے کے لیے کھا رہے ہو کیا؟ اس طرح کی حالت تو نہیں ہے. آدمی ایسے چھپ جائے. نمازوں کے اوقات میں گلیوں میں گھومنا مسجدوں کے پاس بہت بری بات ہے, بہت ہی بیڈ امپریشن پڑتا ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی